اللہ والوں سے محبت کرو، صحابہ کا ادب کرو، بزرگوں کا احترام کرو، کسی کی بھی عزت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جشن، آج کا یہ تذکرہ ہمارے ایمانوں کی سلامتی کا سبب بنے۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت کے دیوانے، رسول اللہ کے دیوانے اور صحابہ کا ادب کرنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے بس کریں گے۔ ایک گزارش کر کے بات ختم، تقریر ختم، اور ایک گزارش، صرف ایک گزارش۔ دوستو، آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا، کیسے کیسے مسائل سے ہندوستان گزر رہا ہے، کیسے کیسے حالات سے ہندوستان گزر رہا ہے، کتنے کتنے مسائل ہیں، کیسے کیسے حالات دن بھر دن مسلمانوں کا مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا وقت کا مسئلہ آیا، جتنا بڑے لیول سے اٹھا اتنا جلدی بھائی بھوس ہو رہا ہے، ختم، مسئلہ ختم ہوگا۔ ایسے ہی اب مسائل مسلمانوں کے لوٹتے جائیں گے، مسئلے ختم ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، مسلمان ہاتھ عمل کے لیے بیٹھے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آج مسلمانوں میں علمی صلاحیت ختم ہو گئی، مسلمانوں کا ذہن پورا مردہ ہو گیا، کمزور ہو گیا، منہ میں کیمیکل کھا 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 کے مسلمان سگریٹا ہونا، مسلمانوں کو گٹکے ہونا، گانجے ہونا، مسلمانوں کی جو ہے غلیظ رات بھر بیکار، وہ فیس بک کا مکھی دھول یوٹیوب، یہ چھوڑا بچا۔ علمی صلاحیت ہی کمزور۔ پہلے ایسا مجلس بیٹھتی تھی، ایک پروفیسر بیٹھتا تھا، ایک ڈاکٹر بیٹھتا تھا، ایک انجینئر بیٹھتا تھا، ایک MRO بیٹھتا تھا، ایک جو ہے سائنٹسٹ بیٹھتا تھا، پورے آپ نے کیا کرتا ہے؟ میں آٹو چلاتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں لاری چلاتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کار ڈرائیور ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا پان کا ڈبہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ترکاری بیچتا ہوں، آپ کرانہ اسٹور۔ پروفیسر کا کام ہے۔ آج ہماری حالت تباہ ہو گئی، تباہ، علمی لیاقت مسلمانوں میں ختم ہو گئی۔ پہلے ہمارے پاس آتے تھے علماء اسٹیج پہ تو ان کے چہرے چمکتے تھے، چمکتے، پورا سینہ علم کا سمندر ہوتا تھا۔ اب ہمارے پاس ایسے علماء بیٹھ گئے، اس کی گالی دے رہا، انہیں اس کی ٹانگ کھینچ رہا، انہیں اس کا پیجامہ کھینچ رہا، اس کی موقع کی ناڑی کھینچ رہا، اس کو کافر بنا دے رہا، اس کو سلے گنڈی بنا دے رہا، انہیں اس کو نکال کے پھینک دے رہا، انہیں بولا نہیں مسلمان اس میں اتنے خطرناک ہو گئے ہیں، آتما کو کی شان کچھ نہیں ملی، مرے بعد خبروں پہ لکھ کر کے دوسروں کا سب کرتا رہے، اتنے خطرناک۔ یہ جو جہالت ہے مسلمانوں کو لے کے ڈوب گئی، ان لوگوں تو پورے جاہل ہے، مسلم نے والوں نالا ہے، انہیں وہاں چل جاتا، انہیں وہاں چل جاتا، انہیں 40 دن چل جا رہا، 56 دن چل جا رہا، پڑھتا رہتا مسلمانوں اللہ کا واسطہ اپنے اندر علمی صلاحیت پیدا کرو۔ علم انسان کو اچھے برے کی تمیز کراتی ہے، علم انسان کو سمجھ بوجھ والا بناتی ہے، علم انسان کو ڈیسیشن لینے والا ڈیسیشن میکر بناتی ہے، علم انسان کو نور علی نور بناتا ہے، علم انسان کو ضلالت ظلمت اور اندھیروں سے نکال کر اسے اجالوں اور روشنی کا مالک بناتا ہے، علم انسان کو کامل و اکمل افضل و اعلیٰ بناتا ہے، علم انسان کو خوف کا امام اور رہبر بناتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا واسطہ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارے مسلمانوں کا حال کیا بنا ہے؟ اب ہم لوگ تقریر کریں سکتے ہیں علم کے موضوع پہ، تو ایک مسلمان جوش میں آ جاتا ہے، واہ کیا بولے مولانا، کل لے کے جا کے بچے کو میرے ایڈمیشن دلا دیا۔ اب ایڈمیشن لینے نکلتا ہے بچے کو، پہلے کرسچنس کے اسکول کو جاتا ہوا، جاتے بولا مجھے 1 لاکھ روپے فیس ہے، بولتے کہ ابا بیٹا تمہارا مردہ نکلو، 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، کیا پڑھاتا رہے؟ لا لیتا بچے کو وہاں سے لا کے غیر مسلموں کے اسکول میں لے جاتا اور مجھے 50,000 روپے اینول فیس ہے۔ کھا جا رہا، ابھی کتنا کھاتا کہ مر جا رہا، سب کو لوٹے رہا، سب کا کھا لے رہا۔ پھر وہاں سے نکلتا آتا ہے، ایک مسلم اسکول کو آتا، کمیونٹی ہماری مسلم اسکول کو آتا، اب وہاں پوچھتا ہوں تو 25,000 روپے فیس ہے۔ وہ ہوتا سواستی بلڈنگ بنا رہے ہیں، بہت لوٹ کر رہے پبلک،
اس کے بعد لے کے جاتا تھا محلے میں اندر ایک گلی میں لے جاتا، وہاں پہ ایک بیوہ محترمہ ایک اسکول ڈالنے کے بیٹھتے، ان کو پوچھتا کتنی آنٹی فیس؟ بولے 8,000 روپے، 10,000 روپے اینول فیس، یہ ہے دیکھو اسکول، ڈالو میرے چھپو کو، بول کے وہاں ڈالتا، وہاں ایڈمیشن کراتا، وہاں آنٹی کا ہے ٹیچر انٹر فیل۔ میں ان کو پوچھا کئی کو انٹر فیل ہوئی اماں؟ تو بولے تھے میں وہ میرے کلاس فیلو کو میں آئی لو یو کے لیٹرز لکھتی تھی اس لیے فیل۔ اب انہیں پڑھاتے ہمارے بچوں کو، تو ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے اتنا قابل بنتا، 7th کلاس میں آتے کہ وہی ٹیچر کو آئی لو یو کا لیٹر لکھتا۔ ہمارے بچے 10th پاس بڑی مشکل سے ہوتے، اس کے بعد 5 منٹ بھی انگلش میں بات نہیں کر سکتا، 5 منٹ بھی ایک لیٹر، 5 لائن کا لیٹر بھی نہیں لکھ سکتا، مردہ نہیں بچانا۔ ہم خالی گالیاں دیتے رہے گے، خالی گالیاں دے رہے گے، ان کو دیکھو آپ ایسے ویسے بنے، انہوں کلکٹر بن رہے ہیں، انہوں کمشنر بن رہے ہیں، انہیں IPS بن رہا، انہیں IAS بن رہا، انہیں جو ہے بڑے بڑے پروفیسر بن رہے ہیں، ان کے پاس سائنٹسٹ ہیں، انہیں جا کے ناسا میں بات کر رہا ہے، انہوں خلاؤں میں جا رہے ہیں، انہوں زمین کی تہ تک پہنچ رہے ہیں، آج سمندر کی جو ہے اندر کھوج کر رہے ہیں، اور ہم خالی گالیاں دیتے۔ ہم کیا بنے؟ چبوترا ماسٹر، میاں بھائی چبوترے پہ الحمدللہ۔ میں پوچھا ایک صاحب کے بعد، صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں لاری چلاتا ہوں، الحمدللہ لاری چلا رہا ہوں۔ میں بولا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میں کرائے کی لاری چلاتا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر میرا بیٹا ذاتی لاری چلا رہا ہے، اور لاری ہے، او ویری گڈ، کیا بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ، اتنا بڑا کام کرتا ہے، لاری چلا دیتا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی، کیا بننے ہیں ہم، کیا بننے ہیں؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ نے تمہیں غلام بنا کے، قوم کا، لوگوں کا، لیڈروں کا غلام بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں امت کا امام بنا کے پیدا کیا۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، تم کون ہو۔ اس پوری انسانیت کو اب ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے کوئی حضرت عمر یا اب کوئی مولا کائنات علی المرتضیٰ آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی بلال حبشی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اس امت کو اب ہدایت کا راستہ اگر کوئی بتانا ہے تو آپ کو بتانا ہے، آپ کی نسلوں کو بتانا ہے۔ کنتم خیر امت کا تاج اللہ پہنا کر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی ذمہ داری دے کر اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں نیکی کی دعوت دینا اب تمہارا کام ہے، برائی سے روکنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری خوبیاں ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم کیسے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، کیسے لوگوں کو برائی سے روکیں گے جبکہ ہمارے پاس رائی برابر گائی نہیں، ہمارے پیٹ میں حدیث چھیرے تو حدیث نہیں کرتے تھے۔ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں، ہم بڑے بڑوں کی بے ادبیاں، گستاخیاں ہمارا مخدر بنا کے رکھتے ہیں۔ جہالت، ہم نہ علماء کو ماننے تیار ہیں، نہ پیروں کو ماننے تیار ہیں، نہ ہم جو ہے اچھوں کو ماننے تیار ہیں، خالی بس عام باتیں ہماری زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تعلیم کی طرف توجہ کرو، اپنے نسلوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہائیلی کوالیفائڈ بناؤ اور اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں لے جاؤ۔ یہ مت دیکھو مسلمان کا ہے، غیر مسلم کا ہے، مت دیکھو، جہاں بہترین تعلیم مل رہی وہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جہاں سب سے زیادہ فیس ہوتی ہے وہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو جتنی زیادہ فیس لیتا ہے وہ اتنی اچھی ایجوکیشن دیتا ہے، اپنے دماغوں کو یہ بات سمجھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھو میرے بھائی، ترقی کرو میرے بھائی۔ آپ کو ایک بات سن کے بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے، اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ کا ایک بہت بڑا ٹینشن علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور گورنمنٹ کے بیچ میں ہو گیا ہے۔ اتر پردیش حالیہ بات ہو رہا ہے، چند مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مدرسہ بورڈ میں علماء اکرام بھی ہے، اساتذہ اکرام بھی ہے، اور گورنمنٹ نے مدرسہ بورڈ کو ختم کرنا چاہا کیونکہ اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپیہ تنخواہیں پوری اتر پردیش کے مدرسوں میں بورڈ کے ذریعے سے دی جاتی ہے، گورنمنٹ اس کو پے کرتی ہے۔
تو گورنمنٹ نے چاہا کہ وہ کروڑوں کا بجٹ بچا لیا جائے. اس وقت ہزاروں لاکھوں اساتذہ کرام کی زندگیاں دو پہ لگ گئی. تو جب وہ مدرسہ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں نے ذمہ داروں نے ایک کمیٹی بنا کے کہا کہ بھائی ہم کورٹ کو جائیں گے, گورنمنٹ کے اس آرڈر کو لے کر ہم کورٹ کو جائیں گے. جب وہ کورٹ کو گئے صاحب, میں ان سے ملا, میں ان سے پوچھا کہ بھائی ابھی آپ کورٹ کو گئے ہیں تو آپ کا وکیل کون تھا؟ کون ہے اس میں؟ علماء کرام ہیں, پورے مسلمان ٹیچرز ہیں. ان کی وکالت کے لیے انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ آپ سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے. انہوں نے اپنی وکالت کے لیے ایک مسلمان وکیل کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ ایک غیر مسلم وکیل کا انتخاب کرنا پڑا. اور اس غیر مسلم وکیل بیچارے نے, اللہ اس کو سلامتی عطا کرے, اس نے گورنمنٹ کے خلاف کیس لڑتے ہوئے مدرسہ بورڈ کو کامیابی دلایا. مدرسہ بورڈ جیت گیا کیس. تو میں پوچھا بھائی آپ کے پاس کوئی مسلمان وکیل نہیں, آپ نے غیر مسلم کی کیوں مدد دی؟ اس بیچارے وکیل صاحب کو آپ نے زحمت کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ سنیے, ہمارے پاس اس لیول کا کوئی وکیل نہیں ہے جو وہ لیول کا. آج ہم اپنا کیس تک لڑنے کے موقع پہ نہیں ہونے پائے. کیس تک لڑنے کے موقع پہ یہ وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے. کئی لوگ وقف بورڈ کو گئے, جا کے کورٹ میں عدالت میں جو ہے آواز للکارے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا فضل ہے ہمارے ہندوستان کے ہندو مسلم ایک جہتی پر. آج مسلمانوں کا کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کا وکیل نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے ان وکیلوں کو جو غیر مسلم ہو کر بھی مسلمانوں کی جائیداد کے لیے, مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے, مسلمانوں کی درگاہوں کے لیے وہ بیچارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور سپریم کورٹ میں جا کر ہم اس سے بہتر انداز میں وہ ہماری کفالت کرتے ہوئے ہماری وکالت کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بھائی ہمارے پاس نہ ڈاکٹرز رہے, نہ انجینئرز رہے, نہ ہمارے پاس لیڈرز رہے. حالت ہو گئی, ہم ایم ایل اے تو دور کی بات ہے, ایک کونسلر نہیں بنا سک رہے, ہم ایریا کا کونسلر نہیں بنا سک رہے. کونسلر, ہماری حالت اتنی بری ہو گئی, اتنی بری ہو گئی ہماری حالت, ایک کونسلر نہیں بنا سکتے. مسلمانوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ خالی عیاشیوں میں, شادیوں میں, باجوں میں, گاجوں میں, گندگیوں میں, برائیوں میں ختم ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس اپنا اپنی ایک یونیورسٹی نہیں ہے. پورے مدھیہ پردیش کا آپ جائزہ لے لیجیے, کتنی یونیورسٹیاں ہیں مسلمانوں میں, کتنے کالجز ہیں مسلمانوں میں, کتنے ہائی لیول کے اسکولز ہیں مسلمانوں کے, کچھ نہیں. کتنے ہاسپٹلز ہیں مسلمانوں کے. پھر اس کے بعد مسلمان بولتے ہیں ہم کو ہندوستان میں حق ہے. حق نہیں ہے, نہ ہے. تیرے کو چائے کی بنڈی کے علاوہ تیرے کو دوسرا معلوم ہی نہیں, تیرے کو جڑنے کے دکان کے علاوہ, فنڈ کرنے کے علاوہ تیرے کو کوئی بات معلوم نہیں ہے. تیرے کو کہے گا حق نہیں. حق لینے کے لیے بھی صلاحیت ہوتی ہے. ہماری صلاحیتیں مردہ ہو گئی. آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے, ایک اسرائیل میں اتنا سر کا ملک ہے بھائی, ابھی بھی پورا ملک اس کا مار کے مر جا رہا, مردہ نکل جا رہا اس کا, تب بھی اس کی بھی فلسطین میں قبضہ نہیں کرنا پا رہا ہے. اتنا سر کا بڑے بڑے کنٹریوں کو ڈالتا رہا, بڑے بڑے لوگوں کا منہ بند کر کے رکھے گا. کیا بات ہے صاحب, اتنے چھوڑ رہا ہے, اتنے مٹھی بھر کی ہے. پوری دنیا کو کنٹرول کرے ہوئے. فیس بک ان کا ہے, یوٹیوب ان کا ہے, ٹی وی چینل ان کے ہیں, سافٹ ویئر ان کا ہے, کمپنیز ان کے ہیں, بڑے بڑے سارے جتنی دنیا کی ترقیات ان کی. اندر چھپ کے بیٹھے تو میزائل اندر گھس کے مار رہا, ایسی ٹیکنالوجی تیار کر. 2 دن پہلے ایران کے اعلیٰ عہدیدار, اعلیٰ لوگوں کو اندر گھس کے مار کے نکل گیا. ایسی ٹیکنالوجی تیار کر دیا. جبکہ گنے تو پورے یہودیوں کو گنے تو مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر کی. پوری دنیا میں ان کا کنٹرول ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, گوراپن نہیں ہے. وجہ سے جیتنی ہے ان کے پاس ہر انسان علم ہے. وہ ایجوکیشن کو اہمیت دیتے ہیں. ان کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے انہوں نے ٹیکنالوجی بنا دی. ایجوکیشن کی وجہ سے وہ
پوری دنیا کو انڈر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا. آج ہم ایجوکیشن چھوڑ دیے، اس لیے ہم رسوا ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ اب بچوں کو پڑھاؤ. بچے بڑے ہو گئے، نو پرابلم، نوازوں کو پڑھاؤ، پوتروں کو پڑھاؤ، بھانجوں کو پڑھاؤ، بھتیجوں کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ. میرے بھائی، اللہ کے واسطے علم سکھاؤ، اعلیٰ علم والا بناؤ. اپنے بچوں کو قابل بناؤ، لائق فائق بناؤ، اچھا بناؤ، کامل مکمل بناؤ، تاکہ ہماری نسلیں آباد ہو اور قابل بنے. اور سن لو، اللہ کی قسم، لاسٹ اینڈ فائنل بات سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امام حسین اور اہل بیت پاک کا جلسہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یا جتنے لوگ بیٹھے رہے ہیں، یا جتنے لوگ بیٹھے رہے، تمہاری نسلوں میں، تمہاری آجو بازو والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باؤنڈری کے باہر جو کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف یہ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سن لو، تمہاری نسلوں میں تم پڑھاؤ، تمہاری نسلوں کو تم پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نسلوں میں پروفیسر ہیں، تمہاری نسلوں میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، تمہاری نسلوں میں اپنے وقت کے بڑے بڑے امام الحدیث، امام التفسیر ہیں، تمہاری نسلوں میں بڑے بڑے اولیاء، فقہاء، ائمہ، محدثین ہیں. تمہاری نسلوں میں پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ججز ہیں. تمہارے گھروں میں شرط بس ایک ہے، ان نونہالوں کو لے جاؤ، لے جا کر تو صحیح تعلیم گاہوں، درسگاہوں میں ان کا داخلہ کرواؤ. بس اتنا ہی کام کرو، اس کے پیچھے محنت کرو. پھر اس کے بعد دیکھو یہ پھلتے پھولتے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ یہ کس قدر قابل، لائق اور فائدہ. ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے آتے ہیں ویڈیو گیم دے دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو ویڈیو کے سامنے بٹھا دیں، ہمارے بچوں کو ہم لوگ جو ہے لے کے جا کے عجیب و غریب گیم، ویڈیو گیم، یہ گیم، وہ گیم، ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. ہماری نسلیں ہم تباہ کر رہے ہیں، ہمارے نونہالوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ایک باپ کو شرم ہونی چاہیے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے سگریٹ منگوانے کی. ایک باپ پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو باپ اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے گٹکے منگواتا ہے، سگریٹ منگواتا ہے، زردے کے پان منگواتا ہے، شراب کی بوتل منگواتا ہے. ایسے باپ کو پھانسی ڈال کے منگوانا چاہیے، کیونکہ وہ خود اپنی اولاد کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اپنی نسلوں کو خراب کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. اپنی نسلوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ عہد و اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز کرو. امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ ضرور توجہ دیں گے اور اہل بیت پاک کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. آپ